السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے سے ایک صورتحال جو ہے وہ کافی سنگین ہوئی ہے، اور وہ ہے NA-75 ڈسکا کا جو حلقہ ہے جس میں ضمنی انتخابات منعقد کیے گئے کل. جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے کل کی تاریخ میں، اس میں سب سے زیادہ کشیدگی، سب سے زیادہ ٹینس ماحول جو ہے وہ NA-75 کے اندر، ڈسکا کے اندر دیکھا گیا، جہاں پہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑے کانٹے کا مقابلہ آپس میں کر رہے تھے. فائرنگ کے واقعات پیش آئے، پولنگ اسٹیشنز بند کرنے کے واقعات پیش آئے، تشدد کے واقعات پیش آئے. یہ بھی کہا گیا کہ دھاندلی کی گئی ہے. دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات بھی لگائے. تو معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین ہوا. اس کے بعد جب پولنگ ختم ہوئی تو پولنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ جب مختلف پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو بظاہراً آغاز سے ہی لگتا یہ تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہے. اور جس طرح پولنگ اسٹیشنز آگے چل رہے تھے، تقریباً 360 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور جس طرح یہ ریزلٹس آ رہے تھے، کم از کم پہلے 100-150 پولنگ اسٹیشنز میں جو ریزلٹس آئے اس میں زیادہ تر چینلز نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سبقت لیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد کل رات کو تقریباً 11 بجے کے آس پاس ایک چینج آتا ہے پورے اس معاملے کے اندر، اور سڈنلی ریزلٹس آنا بند ہو جاتے ہیں. اب جب ریزلٹس آنا بند ہوتے ہیں تو اس کے اوپر مریم نواز ٹویٹ بھی کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ریزلٹس ایک دم آنا بند کیوں ہوئے ہیں، بڑا سرپرائزنگ ہے یہ سب کچھ. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ریزلٹس آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی محدود لیڈ کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ سبقت لیے ہوئے ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو ٹوسٹ آتا ہے وہ لیٹ نائٹ آتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کچھ جگہوں پہ 23، کچھ جگہوں پہ 20، کچھ جگہوں پہ 18 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جو پولنگ اسٹیشنز کو بیسیکلی ہیڈ کرتے ہیں، وہ نہیں مل رہے. وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں، ان سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. جو ریٹرننگ آفیسر ہیں، جو بیسیکلی سارے ریزلٹس کو کمپائل کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو فون کر رہے ہیں، ان کے فونز نہیں مل رہے. اب دس از ویری سرپرائزنگ، اس لیے کیونکہ جس جگہ کے اوپر یہ پولنگ ہو رہی تھی، جس حلقے کے اندر یہ پولنگ ہو رہی تھی، یہ حلقہ کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ جس کے محل وقوع جو ہے وہ تقریباً کوئی 50، 60، 70، 80 کلومیٹر لمبا ہو کہ کانٹیکٹس مشکل ہو جائیں یا ایسی کوئی بات ہو جائے. کانٹیکٹ تو ہو جاتا ہے. اگر زیادہ سے زیادہ دیر بھی لگے کاؤنٹنگ کرنے کے بعد بھی، ایک پولنگ اسٹیشن کی اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گی تو زیادہ سے زیادہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی 4، 5، 6 گھنٹے میکسیمم اس کے بعد تب تک جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ جانے چاہیے. مطلب کم از کم جو فارم 45 ہے وہ ضرور پہنچ جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب ان 20 لوگوں کے حوالے سے، اگر میں 20 کا ہی حصہ چلیں ابھی پکڑ لوں، تو ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر گئے، وہ کہاں غائب ہو گئے. اچھا، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسلام آباد میں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دفتر سے ایک خبر یہ آتی ہے کہ وہ بھی IG پنجاب، DPO اور کمشنر سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے بھی فون نہیں اٹھائے جا رہے. یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد معاملہ مزید آگے چلتا یہ ہے کہ صبح کے وقت، ارلی مارننگ بلکہ میں اگر اس کو کہوں، وہ جو 20 کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ایک دم خود سارے کے سارے اکٹھے آ جاتے ہیں. اس طرح لگا کہ جیسے وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پہ موجود تھے اور سارے کے سارے اکٹھے ہی آ گئے. بتایا جاتا ہے کہ ایک DSP صاحب ہیں، وہ ان لوگوں کو لے کر وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ دھند کی وجہ سے نہیں آ سکے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور کسی نے کہا کہ جی ہم نے کچھ غلطیاں آ گئی تھیں فارم 45 میں، تو ہم ان کو ٹھیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ لیٹ ہو گیا. بہرحال اب RO کے دفتر کے اندر SN اقبال موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے عطا اللہ تارڑ موجود ہیں، عظما بخاری موجود ہیں، رومینہ خورشید MNA موجود ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں دونوں پارٹیوں کے وہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار موجود ہیں، عمر ڈار موجود ہیں، اور ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی سب وہیں پہ موجود ہے، اور ان کے سامنے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. اس دوران اس کے بعد صبح کے وقت
مطلب جیسے ہی یہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں فردوس عاشقوان بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں، یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد، بہرحال صبح کے وقت ہی وہ آتی ہیں. اور جب وہ وہاں پہ آتی ہیں تو وہ اعتراض کرتی ہیں کہ جی یہ کیا یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹ کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے، سب لوگ کیا یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑے پرسکون طریقے سے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بلا وجہ آپ لوگوں کو اس طرح کا میس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پہلے ہی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، عثمان ڈار بھی ہیں، عمر ڈار بھی ہیں، تو بلا وجہ یہاں پہ جو ہے وہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کے بعد جب تک یہ 20 لوگوں کے ریزلٹس، 20 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس وہاں پہ نہیں آئے تھے، تب تک مسلم لیگ نون تقریباً کوئی 4-4.5 ہزار کی لیڈ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی تب تک. اور اس کے بعد جب یہ ریزلٹس آتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا بھی یہاں پہ میں موقف آپ کو دے دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریزلٹس آتے ہیں تو وہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں سے چند پولنگ اسٹیشنز کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 88% ہوئی ہے، جبکہ آن دا ایوریج جو اس سے پہلے کے پولنگ اسٹیشنز کے جو ریزلٹس ہیں وہ تقریباً 30%، 40%، 50% تک پولنگ ان کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ والے جو ریزلٹس ہیں اس میں 88% تک پولنگ ہوئی ہے. اور سڈنلی وہ جو تقریباً 4000 کی نون لیگ کی لیڈ تھی، وہ ان نئے ریزلٹس کے آنے کے بعد 4000 کی وہ لیڈ کور ہوتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو تقریباً 6000 کی لیڈ مل جاتی ہے. اب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ دس از ویری سرپرائزنگ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب ایک مومنٹم کے ساتھ جب باقی سارے پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور سڈنلی جب ان 20 لوگوں کے ریزلٹس آتے ہیں، 20 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آتے ہیں، تو ایک دم جو ہے یہ سوئچ کس طرح ہو جاتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. جس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک لیٹر لکھتی ہے، ایک اپلیکیشن جمع کرواتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ تحقیقات کیے جائیں کہ یہ 20 لوگ کہاں تھے، یہ ساری رات کہاں رہے، یہ کون سی ایسی طاقت تھی جنہوں نے ان کو غائب کر دیا، یا یہ کس وجہ سے نہیں پہنچ سکے. بیکاز سب سے پہلے اس سوال کا جواب آنا چاہیے، اس کے بعد ریزلٹس کی طرف جو ہے وہ ہم بعد میں جائیں گے. اب یہاں پہ فردوس عاشقوان جو ہے وہ جو میڈیا سے بات کرتی ہیں تو وہ بھی اعتراض کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، آپ ریزلٹ اناؤنس کریں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات پہ بضد ہے کہ ریزلٹس اناؤنس نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان فارم 45 کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہوا ہے. اچھا، فارم 45 وہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے فارم 45 کی کاپیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہیں، کیونکہ جب وہ فارم 45 بنتا ہے تو اس کی کاپیز جو ہوتی ہیں وہ امیدواروں کے جو ایجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے. ان کے پاس جو کاپیز ہیں، جو مسلم لیگ نون کے پاس کاپیز ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے مطابق نون لیگ جیت رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تو کچھ جگہوں پہ نون لیگ جیتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان کو اوور آل کمپائل کیا جاتا ہے تو نون لیگ جیتی ہے، یہ ان کا کلیم ہے. لیکن جو پریزائڈنگ آفیسرز فارمز لے کر آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. اب اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، ذرا میں یہ آپ کو بتا دوں. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ریزلٹس روک دیے گئے ہیں. ریٹرننگ آفیسر نے فی الحال سٹے دے دیا ہے اور ریزلٹس کو روک دیا گیا ہے، خاص طور پہ یہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ یا لاہور میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت چکے ہیں، ریزلٹس کو اناؤنس کریں. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان ریزلٹس کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اگر اوور آل سچویشن کو اٹھا کے دیکھا جائے، ڈسکا کی میں خاص طور پہ بات کروں، ڈسکا کے اندر یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ نے 2018 کے اندر ایک بہت بڑے مارجن سے یہ حلقہ جیتا تھا. اگر تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو، اور اگر نون لیگ اگر جیت بھی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا شو کیا ہے، اگر تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن اگر 2018 کے مومنٹم کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہ لیڈ بہت کم ہو جاتی ہے، اور اگر تو پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے تو یہ تو اور بھی بڑی پرفارمنس ہے. لیکن یہ جو دھاندلی کا، مبینہ دھاندلی کے جو الزامات لگ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پورا NA-75 کا جو الیکشن ہے یہ بہت کنٹروورشل ہو چکا ہے. اب اس سارے معاملے کے بعد میرا خیال میں ہر ممکن کوشش کریں گے لیگلی دونوں پارٹیز کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس معاملے کو کھینچا جائے. پاکستان تحریک انصاف اگر یہاں سے ہار گئی تو ظاہری بات ہے وہ یہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ویسے تو فردوس عاشقوان نے ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ٹویٹ کر دی کہ جی ہم جیت گئے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ
میں صبح سے چونکہ آج جلدی آنکھ کھلی میں بھی اس الیکشن کو فالو کر رہا تھا, چینل 24 نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جیت کی اناؤنسمنٹ کر دی, اور تقریباً اسی ٹائم فریم میں ڈان جو نیوز چینل ہے اس نے نون لیگ کی جو امیدوار ہے اس کی جیت کی اناؤنسمنٹ کر دی, جبکہ حقیقتاً جو ریٹرننگ آفیسر ہے انہوں نے ریزلٹس ہی روک لیے ہوئے, انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کی نہیں. لیکن چینلز بھی جو ہیں وہ اتنے کنفیوز رہے اس معاملے کے اندر کہ کسی نے ایک امیدوار کو جتا دیا تو ایک نے ایک امیدوار کو جتا دیا. لیکن اوور آل اگر اس سارے معاملے کو دیکھیں, انتظامیہ, الیکشن کمیشن آف پاکستان خود انتظامیہ کے اوپر کہہ رہی ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہوئی, اور انتظامیہ کس کے پاس ہے؟ پنجاب حکومت کے پاس, چاہے وہ پنجاب پولیس کی بات ہو, چاہے لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات ہو, ایبسولوٹ فیلئر. میرے خیال میں NA-75 کا جو الیکشن ہوا ہے, ون آف دا ورسٹ کنڈکٹڈ الیکشن ان ریسنٹ میموری, بہت ہی فضول قسم کا یہ ایک الیکشن تھا. اور اگر تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا آنے والے سالوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس پورے نظام کا ہی اللہ حافظ ہے, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نہیں جانتا یہاں پہ آخر میں کون جیتے گا, لیکن جو بھی جیتے گا ایک بڑے کنٹروورشل طریقے سے جیتے گا, اور جو بھی ہارے گا وہ بھی بڑے کنٹروورشل طریقے سے ہارے گا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو. اینڈ آف دا ڈے میرا خیال میں اس سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم نے بہت بڑا اس میں تیر مارا ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.